اپنی خود پسندی کے اندر. خود شیطان نے سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہے. اب آپ خود پسندی کی مثال آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنی تصویر کھینچتے ہیں تو آپ 3-4 فلٹر یوز کرتے ہیں. کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی اصلیت نہیں دیکھنا چاہتے، آپ حقیقت پسند نہیں بننا چاہتے. آپ چاہتے ہیں کہ میں سب سے بہتر. کیوں؟ خود پسندی یہ سسٹم ڈال رہا ہے. ہم اس سسٹم کو نہیں سمجھ پائے. یہ سسٹم بہت پلان سسٹم ہے، اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب فری ہے، انٹرنیٹ فری ہے، جتنا اپلوڈ کرو، جتنا ڈاؤن لوڈ کرو، کوئی پیسے نہیں ہے. نہیں ہے ذہن مت. وہ ذہنوں کو ہائی چیک کر رہا ہے، وہ سلا رہا ہے. کل جب امام کی صدا آئے گی، خدا نہ خواستہ ہم امام کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے. اس کی پریکٹس آج ہی ہمیں کرنی ہے. خب جب انسان باہر اچھا ہو وہ گھر کے اندر خراب ہو، باہر اچھا ہو اپنے بازار میں معاملات میں ضعیف ہو، باہر اچھا ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے 2 چہرے بنا رکھے. اور یہ جو نیا سسٹم جو فرعونیت نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس نے ہم سب کی 2 پرسنالٹیز کو بنایا ہوا ہے، 2 شناخت ہماری ہے. کیونکہ بہرحال میرا مخاطب جوان ہے. ایک وہ جو ایک دوسرے کو سامنے نظر آتا ہے، ایک وہ جسے صرف اس کا موبائل جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ کیا سرچ کرتا ہے، وہ ہے کیا، وہ کیا بات کرتا ہے. یہ اس کی پرسنالٹی دوسری ہے، یہ اس کی پرسنالٹی سامنے والی نہیں ہے. یہ سسٹم نے آ کر انسان کو اندر سے توڑ دیا. اور اوپر سے یہ جو گیم، مجھے نہیں پتا یہاں بچے کتنا کھیلتے ہیں، یہ انسان کے اندر کے ہمزات کو باہر لے آئے ہیں. اور ابھی جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ورچوئل ورلڈ کی طرف، یہ اور خطرناک ہے. میٹا ورس کی طرف جا رہا ہے. انسان مشین میں کنورٹ ہوگا، انسان ایک ورچوئل زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، بس پڑا رہے گا. خوب وہ سسٹم ہو گیا ہے. خوب ہم اس پورے سسٹم میں آپ 61 ہجری کے یزید کو لان تان کرتے رہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن آج کے یزید کو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں نہیں آئے. پتہ تو ہو کہ آج کا یزیدیت کا نظام، آج کا ابن زیاد کس ہیلے اور بہانوں سے لوگوں کی تلواروں کو خرید رہا ہے. آج ہم اپنے ہی سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم یقیناً یہاں تو ماشاءاللہ بہرحال خبریں ملتی ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اوور آل دیکھیں ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا چیز ڈیزائن کر رہے ہیں. امام کہاں آئیں گے ہمارے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے. فلانے نے یہ کہہ دیا، گھر والوں نے یہ کر دیا، بہن بھائی ذرا سی کسی زمین کے ٹکڑے پہ ناراض، میاں بیوی کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے اس پہ ناراض، بچوں کو کوئی چیز نہ دلا کے تو اس پہ ناراض. ہم اس حالت میں ہم سوسائٹی بلڈ کر رہے ہیں. ہم کس سوسائٹی کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ جسے ارسطو نے، ابوعلی سینا، فارابی جس مدینہ فاضلہ کی گفتگو کر کر چلے گئے، وہ کون سا شہر ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے سر پر سونا لے کر بھی جا رہی ہوگی تو کوئی اسے لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے. وہ شہر کب بنے گا؟ اس شہر کو کون بنائے گا؟ کوئی اور مخلوق آسمان سے آئے گی یا ہم ہی لوگوں نے اس شہر کو بنانا ہے؟ تو آج اگر ہمارا گھر ویسا نہیں ہے، ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر صحیح اور اچھے اخلاق سے نہیں ہیں، آپس میں لوگ اخلاق سے نہیں ہیں. رضوان آیت اللہ شمس الدین اور بہرحال علماء بیان کرتے ہیں، ملا احمد ناراکی کی جنہوں نے کتاب جامع السعادات اردو کے اندر ترجمہ، کوئی بھی کتاب ہے، بہت پرانی کتاب ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، ایک تو جوانوں کو کتاب دوستی ہونی چاہیے.
آج معاشرے میں کتاب دوستی نہیں ہے. آج کتابیں پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. ایک اگر پرنٹ ہو گئی تو دوبارہ وہ بیچاری پرنٹ ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے, خریدتا ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ بولیں گے جی مولانا صاحب اب تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے, اب پی ڈی ایف پڑھنی چاہیے, تو کم از کم پی ڈی ایف ہی پڑھ لیں. پڑھیں تو صحیح. ہم نے اخلاقیات پہ کتنی کتابیں پڑھی آج تک؟ کریکٹر بلڈنگ پہ, مورل ویلیوز پر کتنی کتابیں پڑھی ہم نے آج تک؟ جو معاشرے کے اندر تربیت کا عنصر غائب ہو جائے. یقیناً علماء آپ کے درمیان ہیں, آپ کی تربیت کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لیکن خود میری کوشش کتنی ہے؟ ملا احمد ناراکی نے کتاب جامع السعادات جو ہے وہ معراج السعادہ اپنے والد کی کتاب کا خلاصہ کیا تھا. ان کے والد ملا مہدی ناراکی جنہوں نے کتاب جامع السعادہ عربی کے اندر لکھی. خود جب وہ کتاب عربی میں پرنٹ ہو کر نجف گئی تو علماء نے بڑا اس کا استقبال کیا, اور یہ جب زیارت پر گئے لوگوں کو پتہ چلا تو بڑے علماء ان سے ملنے آئے. ایک عالم ملنے نہیں آیا. وہ کون ہے؟ وہ سید مہدی بحر العلوم, کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم دیا تھا. وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں ان کی خدمت میں. تو لوگوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب ان کو آنا چاہیے تھا, آپ مہمان تھے. کہا نہیں, وہ سید ہیں, بزرگوار ہیں, میں چلتا ہوں. گئے, وہ درس دے رہے تھے, درس ختم ہوا, اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے توجہ ہی نہیں کی, یہ بھی چلے گئے. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر چلتا ہوں ان سے ملنے. لوگوں نے کہا بس کر دیں مولانا صاحب, انہوں نے توجہ نہیں کی آپ کی طرف. کہا نہیں. گئے, پھر یہ ہوا, درس ختم ہوا, وہ اٹھ کے چلے گئے, یہ بھی چلے گئے. کئی دن ہو گئے, یہ کربلا, سامرا, کاظمین زیارت کر کے نجف واپس آئے. پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ جانے سے پہلے پھر جاتا ہوں. تو لوگوں نے بولا بس کر دیں, کتنا اپنے نفس کو جو ہے وہ آپ دبائیں گے. کہا نہیں. اب جیسے ہی یہ خبر سید مہدی کو پتا چلی کہ یہ آ رہے, ننگے پاؤں گلی کے کونے تک دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں لے کر گئے, بٹھایا اور کہا پوچھیں گے نہیں کہ جب آپ پہلے 2 دفعہ آئے تو میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی؟ کہا نہیں, مجھے نہیں معلوم. کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ وزان محترم, خوب بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, چلنے نہیں چاہیے. 40 دن مصلے پہ بیٹھنے کو کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو. اپنا اخلاق اچھا, اپنا کردار اچھا کرے. ایسے ہو جائیں جیسے مولا کا فرمان ہے, زندہ رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں, مر جاؤ لوگ تم پر گریہ کریں. اور یہ کردار کیسے بنے گا؟ ایسے یہ کردار خوبصورت برانڈڈ کپڑے پہننے سے نہیں بنتا. یہ کردار باطن کو خوشبودار کرنے سے بنتا ہے. وہ یہ باطن کیسے خوشبودار ہو؟ میں اس پہ عطر لگاؤں. ہاں, اس پہ عطر لگاؤ رات کی تنہائی میں تہجد پڑھنے کا.